مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست ججز کمیٹی کے سامنے پیش۔ ججز کمیٹی کے 2 ارکان کا مسلم لیگ نون کی نظر ثانی درخواست 2 ماہ بعد مقرر کرنے پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق اکثریتی ارکان نے رائے دی کہ ججز 2 ماہ کی چھٹیوں پر جا رہے وہ دستیاب نہیں ہوں گے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نون لیگ کا فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا فیصلہ۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے اتحادیوں سے رابطوں کا پلان بنا لیا۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد اثر نو سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ نواز شریف صدر مملکت آصف زرداری، چودھری شجاعت حسین اور دیگر رہنماؤں سے مشاورت کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کا اجلاس ہفتے کو بلائے جانے کا امکان۔ لیگل ٹیم سے بھی کیس کے قانونی پہلوؤں پر بریفنگ لی جائے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کسی بھی وقت بلائے جانے کا امکان۔ وزارت پارلیمانی امور نے اسمبلی وزیر اعظم کو بھجوا دی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو اجلاس کی تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہے یا اپیل؟ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس بلا نتیجہ ختم۔ لا ونگ نے اجلاس کے شرکاء کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ دی۔ لا ونگ نے کہا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل کا حق رکھتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں 2 حلف ناموں سے متعلق ابہام موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کا تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے۔ تنظیمی ڈھانچہ نہ ہونے سے ابہام ہے۔ مخصوص نشستیں کی لسٹیں کس طرح منظور کی جائیں؟ قانونی نکات کی تلاش کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ سپریم کورٹ میں ریٹائرڈ ججز کی ایڈ ہاک بنیادوں پر تقرری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ زیر التوا کیسز میں کمی لانے اور سائلین کو جلد انصاف کی فراہمی کے لیے 4 ایڈ ہاک ججز کے تقرر کے معاملے کا جائزہ لیا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں تجویز کردہ ناموں پر غور ہوگا۔ 2 ریٹائرڈ ججز مشیر عالم اور مقبول باقر ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر چکے ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا ایڈ ہاک ججز لگانے کا اقدام آئین و قانون کے مطابق ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نیک نیتی کے ساتھ یہ قدم اٹھایا۔ ذاتی معاملات اور مصروفیات کی وجہ سے معذرت کر رہا ہوں۔ سابق ججز سردار طارق مسعود اور مظہر عالم میاں خیل بطور ایڈ ہاک جج تعیناتی پر رضامندی ظاہر کر چکے ہیں۔ وفاقی وزراء کا ایڈ ہاک ججز تعینات کرنے کے فیصلے کا دفاع۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں ایڈ ہاک ججز تعینات ہونے چاہیے۔ آئین بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ ایڈ ہاک ججز چیف جسٹس نے نہیں بلکہ جوڈیشل کمیشن نے مقرر کرنے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں پر آرٹیکل 6 لگانے کا معاملہ پارلیمنٹ میں لایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی کا بھی ارادہ ظاہر کیا ہے، اس پر آئینی طریقے سے عمل کیا جائے گا۔ حکومت آرٹیکل 17 کے تحت کسی بھی پارٹی پر پابندی کے لیے ڈکلیریشن دے سکتی ہے۔ توشہ خانہ کے نئے کیس میں تحقیقات کا 4تھا مرحلہ مکمل۔ نیب ٹیم کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے تفتیش۔ توشہ خانہ تحائف کے حوالے سے 1 گھنٹہ تک پوچھ گچھ کی گئی۔ تفتیش کے دوران تحفہ میں ملنے والے جیولری سیٹ سے متعلق سوالات کیے گئے۔ دوسری طرف کابینہ ڈویژن کا توشہ خانہ میں موصول تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگانے کا فیصلہ۔ کابینہ ڈویژن نے 7 اگست تک تخمینہ کاروں سے بولیاں طلب کر لی۔ موصول شدہ بولیاں 7 اگست کو ہی کھولی جائیں گی۔ ادھر توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کا اقدام اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے عدالت میں درخواستیں دائر کر دیں۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا ریکارڈ بیان کروا لیا گیا۔ بیان سامنے آ گیا۔ اعظم خان نے اپنے بیان میں کہا 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق معاملے کو کابینہ میں پیش کیا گیا تھا۔ شہزاد اکبر نے بانی پی ٹی آئی کے نوٹ کو کابینہ میں پیش کرنے کا کہا تھا۔ معاملے کی بانی پی ٹی آئی سے تصدیق کے بعد کابینہ سیکرٹری کو منظوری دی تھی۔ کابینہ سیکرٹری سے جب معاملے پر بات ہوئی وہ میرے دفتر میں موجود تھے، میں نے اس معاملے پر کابینہ میں شرکت نہیں کی تھی۔ ادھر 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں نیب کی طرف سے ضمنی ریفرنس دائر کیے جانے کا امکان۔ ضمنی ریفرنس میں بشرا بی بی کو بھی ملزم نامزد کیا جائے گا۔ شدید گرمی کے بعد اندرونی سندھ میں بادل برس پڑے۔ حیدرآباد میں تیز بارش کے بعد نشیبی علاقے زیرآب۔ جام شورو، میرپور خاص، مٹیاری، ٹنڈوالا یار میں موسلادھار بارش، بوندیں گرتے ہیں، فیڈر ٹرپ کر گئے۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب میں طوفانی بارشیں۔
खैबर की वादी तीरा की नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रेले में गाड़ी बह गई, ड्राइवर को बचा लिया गया। बलूचिस्तान में योब और धनासर के दरमियानी इलाके में शदीद बारिश, लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहरा को नुकसान पहुंचा। कराची में समुद्री हवाएं बंद, हब्स में बदतरीन लोड शेडिंग, दोहरा अजाब। लियाकताबाद, FC एरिया, C1 एरिया, इलियास गोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। रात 9 बजे से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल, मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शदीद गर्मी 3 दिन में 17 अफराद की जान ले गई। उधर कराची बार एसोसिएशन ने गर्मी की वजह से काला कोट पहनने से इस्तिस्ना मांग लिया। FBR डिजिटाइजेशन के मस्बत नताइज सामने आना शुरू। गुज़श्ता 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए के फ्रॉड को पकड़ा गया। टैक्स रिफंड का निज़ाम मजीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू, कहा FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। FBR के कई मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म की 49 लाख नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने के लिए एपीलेट ट्रिब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की गवादर बंदरगाह में भी AEES निज़ाम की निफाज की हिदायत। मुल्क में सालाना 40 अरब रुपए की गैस चोरी होने का इंकिशाफ सामने आ गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में DG गैस ने बताया, मुल्क में सालाना 40 अरब रुपए की गैस चोरी होती है। सुई सदरन में 25 अरब रुपए से ज्यादा गैस चोरी होती है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2000 अरब रुपए है। LNG बेचना मसला बन रहा है। सुई सदरन में गैस के 12% नुकसानात, सुई नॉर्दर्न में नुकसानात 6% हैं। साबिक निगरान विफाकी वजीर गोहर एजाज ने IPPs को की गई अदायगियों का रिकॉर्ड मांग लिया। कहा तमाम 106 IPPs का डाटा पब्लिक किया जाए, कौम को बताया जाए किस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की। IPPs को अदा की गई कैपेसिटी पेमेंट्स के रिकॉर्ड भी पब्लिक किया जाए। वजीर तवानाई अवैस लगारी कह चुके हैं कि IPPs के साथ यकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, पावर सेक्टर का मसला पाकिस्तान की बका का सवाल बन गया। पावर सेक्टर का जख्म मुल्क की मईशत तबाह कर रहा है। पावर सेक्टर की मिस मैनेजमेंट मुल्क का सबसे बड़ा मसला है।